چار چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور وہ مسلمان کہاں تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، جن کا ذکر سیرت طیبہ میں ہے اور جن کا ذکر اسلامی تاریخ میں ہے۔ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر بحیرہ کلزم کی طرف گئے۔ راستہ انہوں نے پہلا اور راستہ کہتے ہیں انتخاب کیا، لیکن اللہ کی قدرت یہی تھی کہ وہ بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچ گئے اور ارادہ کیا کہ ہم بحیرہ کلزم کو پار کر لیں گے، مگر ابھی بحیرہ کلزم پر پہنچے ہی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ فرعونیوں کی فوجیں ہمارے تعاقب میں، فرعونیوں کی موجیں ہمارے تعاقب میں۔ فرعونیوں کی موجیں کیا تھیں؟ وہ ہر طرح سے اسلحے سے لیس تھے اس زمانے کے، اور ان کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی، اور یہ جو ہے یہ بہت تھوڑے تھے ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل، جن کے قائد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ یہ فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، آپ نے تو ہمارا اب بہت ہی راستہ تنگ کر دیا ہے، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں، آگے یہ بحیرہ کلزم کی موجیں ہیں اور یہ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ سفر کر رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جب انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو اب پکڑ لیے گئے، فرعونیوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دینا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان ربی سیہدین، فرمایا بالکل فکر نہ کرو، بالکل فکر نہ کرو، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یعنی یہی وہ یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور اپنے پاک پیغمبروں کو اللہ اسی یقین کے ساتھ وہ قوت دیتا ہے جس قوت کی بنیاد پر وہ بڑے بڑے ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ بحیرہ کلزم عبور کر گئے اور فرعونی آ گئے، اور فرعونیوں نے کیا کیا؟ وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پار ہو گئے، ہم بھی پار ہو جائیں گے، لیکن ہوا کیا؟ وہ سارے سمندر میں غرق ہو گئے، بحیرہ کلزم میں غرق ہو گئے، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ ہے کیا؟ یقین پیدا کرے ناداں، یقین کے ہاتھ آتی ہے، یقین سے ہاتھ آتی ہے اللہ، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اب یہ دیکھو، اس کے بعد دوسری بات دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مکہ معظمہ میں بیٹھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں بیٹھے تھے؟ بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بہت ہو چکی ہمارے ساتھ، ہمیں تو جینا بھی مشکل ہو گیا، اس دنیا میں رہنا بھی ہمارے واسطے محال ہو گیا، یا رسول اللہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ ہر طرف شدائد ہی شدائد ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں، اب کریں تو کریں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے اور پورے جوش کے ساتھ کہا کہ خباب تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم سے پہلے ایسے لوگ آئے، ایسے اللہ کے بندے آئے، انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ایسے بھی تھے کہ جن کے جسموں کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، ایسے بھی تھے جن کے جسموں کو دو ٹکڑے کر دیا گیا اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹے نہیں۔ فرمایا ایسے تھے کہ لوہے کی کینچیوں سے ان کی کھالوں کو کاٹ دیا گیا اور پھر بھی وہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور اللہ کو پکارتے رہے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راہ میں قربان کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب فکر نہ کرو، خباب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت ضرور آئے گا۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ایک عورت صنعاء سے چلے گی، حضر موت تک پہنچے گی اور خدا کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ وہ وقت بھی لائے گا۔ یہ کس بات یہ یقین ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ اور بات سنیں، ایک اور واقعہ سنیں، یہ کیا خوبصورت واقعے ہیں۔ اب وقت کی تنگی کے باعث میں دو چار ہی باتیں سنا سکوں گا۔ یہ تیسرا واقعہ کیا ہے؟ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ معظمہ سے نکلے، مدینہ منورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا، وہاں جانا تھا، ہجرت کر کے ہجرت کا حکم ہو گیا تھا، تو وہاں پہنچے ہیں، تھوڑی دور پہنچے ہیں تو ایک بندہ جس کا نام سراقہ تھا وہ ہر طرح اسلحے سے لیس ہو کر اس خیال سے کہ اب میں محمد کو اور محمد کے ساتھیوں کو تلاش کروں گا اور 100 اونٹ مجھے انعام مل جائیں گے، اس خیال سے وہ چل پڑا۔ اور اب اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ بڑا خوش ہو گیا کہ ابھی مجھے 100 اونٹ مل جائیں گے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پکڑے جائیں گے اور مجھے انعام مل جائے گا۔ سراقہ جب آگے بڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی طرف دیکھا، فرمایا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ وہ گھوڑا آگے لے کے آیا تو اسی وقت گھوڑا زمین میں دھنس گیا، اسی وقت گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں مجھے دعا فرما دیں، آپ کی دعا سے میں بچ جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دعا کر کے پھر وہ نکل آیا، اس مصیبت سے نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے ایسی حرکت کی، حضور اقدس صلی اللہ اور دھنس گیا، پھر دوبارہ دھنس گیا سراقہ۔ اب دوبارہ دھنسا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ نہیں فرمایا۔ حضور نے پھر دعا کر دی اور دعا کر دی، وہ نکل گیا۔ اب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اتنے اونٹ دوں گا، اتنے اونٹ دوں گا، اتنے یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے اونٹوں کی کوئی پرواہ نہیں، سراقہ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک وہ وقت آئے گا کہ یہ ایرانیوں کے کنگن، ایرانی بادشاہوں کے کنگن تو پہنے گا۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ تو مسلمان ہوگا اور تو یہ ایرانی بادشاہوں کے کنگن تو پہنے گا۔ وہ حیران ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ اب دیکھو بندے کتنے ہیں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دیکھو تیسری بات میں بتاؤں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس میں اتنا سبق ہے کہ ایک ایک بات جو ہے یہ پوری تاریخ ہے اور تاریخ لکھی جا رہی ہے، لیکن ہم تو تھوڑے وقت میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں، ایک اور بات کرتا ہوں، اور وہ بات کس کی ہے کہ جس سارے ملک میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا، حضرت ان کی عظمت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام دیا، یہ حضرت اسامہ کے لشکر سے میں تھوڑی سی بات کروں گا، تھوڑی سی اور بات کروں گا، وقت مکمل ہو جائے گا، ابھی بھی شاید بہت تھوڑا وقت رہ گیا۔ تو حضرت اسامہ کا واقعہ میں سناتا ہوں۔ حضرت اسامہ کا واقعہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا، اس سے پہلے اپنی زندگی میں کہا کہ یہ اسامہ کا لشکر یہ دشمنوں کے خلاف لڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ بات بڑی لمبی، میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے تیار کیا کہ اب تم نے فلاں رخ پر جانا ہے اور وہاں تمہاری کن کن لوگوں سے ملاقات ہونی ہے اور کیا تم نے کرنا ہے۔ ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے تجویز بتائی، صحابہ بڑے پریشان ہوئے، سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہوگا کیا۔ آج تو حالت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور یہ حضور نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ اسامہ کا لشکر جائے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وصال ہو گیا تو اسامہ کا لشکر واپس آ گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو فوراً ہی آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو اسامہ کے لشکر کو بھیجنا چاہیے نا۔ اب سارے صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اسامہ کا لشکر کیسے جائے گا، حالات بڑے خراب ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، فرمایا اگر مجھے کتے اور بھیڑیے بھی اٹھا کر لے جائیں تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ جس وفد کو اور جس لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے وہ لشکر ضرور جائے گا، حضرت اسامہ کو بھیجا، اور اس حال میں بھیجا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت اسامہ جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے گھوڑے پر، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باغ سنبھال کر جا رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دیکھیے، یہ ہے یقین، یہ ہے وہ قوت یقینی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ کچھ بھی ہو جائے
میرے محبوب نے جو کام میرے ذمے لگایا ہے وہ ضرور کروں گا اور ضرور کروں گا۔ اور حضرت اسامہ کو لے کر چل پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابیاں دیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ میرے دوستو، اسی طرح کا ایک مختصر واقعہ، 2-4 منٹ رہ گئے، میں کیا بات کروں، اتنے خوبصورت واقعات ہیں، اور ایسی یہ خوبصورت تحریک ہے اور تاریخ ہے کہ جس کو 2 لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بات بھی سنیں کہ ہم ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے۔ اور پھر جب یہ بات شروع ہو گئی کہ حضرت وہ لوگ کہنے لگے جی زکوٰۃ، لوگ کہتے کیا تھے، کہتے ہیں جی نماز اور زکوٰۃ جو ہے اس میں ٹھیک ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اقدس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ سن لو میری بات، کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کہے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اور زکوٰۃ نہیں دوں گا، میرے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ زکوٰۃ لینی ہے اور ضرور لینی ہے۔ اور حضور صلی اللہ حضرت ابو بکر نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے۔ فرمایا جس کے حصے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی آتی ہے، اور فرمایا میں وہ رسی بھی زکوٰۃ کی لوں گا، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا، لوگ جو ہے تتر بتر ہو گئے ہیں، حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں کون دے گا، ابھی آپ ٹھہر جائیں، انتظار کریں، نماز پڑھائیں، زکوٰۃ کی بات پھر کر لیں گے، ابھی ہمیں مجتمع کرنے دیں اپنی قوت کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا حضرت عمر کو فرمایا عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، اب تو بڑا بزدل ہو گیا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس کو، حضرت عمر کو، فرمایا کس طرح یہ بات ہو سکتی ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ کیا ایسا ہو جائے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اور فرمایا میں زندہ رہوں، میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کہ دین جو ہے آدھا دین جو ہے چلے اور آدھا دین نہ چلے، ابو بکر کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دین جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور میں زندہ رہوں، میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سارے اپنی زندگی میں انجام دیے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا دین کیسے قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، اور صحابہ کرام کی کوشش سے، اور صحابہ کرام کی دعوت سے۔ آج آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے کم نہیں، وہ صحابہ تھوڑے تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، آج مسلمان جو ہے وہ دیکھو کہیں کہ یہ سمندر کی لہروں سے بھی مسلمان زیادہ ہیں، آج یعنی درختوں کے پتوں سے بھی مسلمان زیادہ ہیں، بے شمار مسلمان
2 ارب سے اوپر مسلمان اس وقت موجود ہیں، لیکن وہ ایمان، وہ اخلاص جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا تھا، اس کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسی ایمان پر آ جائیں گے اور اسی راستے پر آ جائیں گے جو ابو بکر صدیق کا راستہ تھا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ تھا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کشمیر بھی فتح ہو جائے گا اور ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا اسی طرح اونچا ہوگا جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ میں نے مختصر سی بات کی ہے، سمجھنے والے انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کام کرنے کا کیا ہے۔ کام کرنے کا یہی ہے کہ وہ راستہ اختیار کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور وہ راستہ اختیار کرو جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے۔ یقین پیدا کرے مسلم، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جستے کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اسی پر مختصر کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔